بابٌ من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ ایمان میں سے یہ چیز ہے کہ آدمی اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرنا چاہیے، یعنی انسان کو خود غرض نہیں بننا چاہیے کہ بس اپنے چیز تو اچھی ہو لیکن دوسرے کے لیے کسی بھی طرح ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، قرآن میں بھی کہا گیا کہ جو خود غرض سے بچا لیا گیا وہ آدمی کامیاب ہے۔ تو خود غرض نہیں ہونا چاہیے، স্বার্থপর হওয়া উচিত নয়। নিজেরটা ভালো চাইবে অন্যটা খারাপ চাইবে এইরকম নয়। تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک کامل ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ خود غرض نہ ہو، اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی اسی طرح کی چیز پسند کرے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو باب لائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں مسدد رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ ہمیں مسدد رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کی، اور ان کو بیان کیا کون؟ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کس سے بیان کر رہے ہیں؟ شعبہ سے، اور وہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کا اور ایک سند ہے، وعن حسین المعلم قال قتادۃ، حسین معلم بیان کر رہے ہیں کس سے؟ قتادہ سے۔ کیا مطلب؟ یعنی قتادہ کا شاگرد شعبہ جس طرح ہے اسی طرح قتادہ کا اور ایک شاگرد ہے جن کا نام ہے حسین، معلم یعنی استاد ہیں وہ، تو اس لیے معلم کا لفظ لایا گیا۔ تو دو شاگرد ہیں قتادہ کے۔ کتنے شاگرد ہیں یہاں؟ اس روایت میں دو شاگرد ہیں، دونوں شاگرد سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کون ہے؟ شعبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی تب تک مومن نہیں ہو سکتا، تب تک تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہاں ناقص کو کل عدم قرار دیا گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی جس کے اندر یہ صفات نہیں ہے گویا کہ ایمان ہے ہی نہیں، جس کے اندر یہ صفات نہیں ہے گویا کہ وہ مومن ہے ہی نہیں۔ تو یہ گویا کہ ناقص کو کل عدم قرار دیا گیا، عدم عین دال میم نہ ہونا، یعنی کم ہے لیکن قرار دیا کہ ہے ہی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کھانا دیتے وقت کسی کو کھانا اتنا، رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جب یہ صفات نہ ہو تو یہ کہا گیا کہ وہ مومن نہیں ہے، حالانکہ دوسروں کے لیے وہ چیز پسند کرنا جو اپنے لیے کرتا ہے ایک عمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ عمل ہے۔ تو یہ عمل کو ایمان قرار دیا گیا۔ معلوم ہوا عمل بالارکان یہ بھی کس کا حصہ ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے کہا گیا جی بات یہ ہے کہ وہ جو عمل ہے یہ تکمیل یعنی کامل ایمان کا حصہ ہے، نفس ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب کہیں بھی تمہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے، کرنا تو ہے۔ احادیث میں جو باتیں ہیں ہم جواب تو دیتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس اعتبار سے تاکہ غلط فہمی نہ ہو، لیکن اس پر جو عمل کرنا ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے۔ جیسے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یہ روایت ہے نا، دوسروں کو اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی ہو۔ اسی طرح یہ کہا گیا کہ کھانا کھلانا چاہیے، دوسروں کو سلام دینا چاہیے، یہ سب عمل سے متعلق ہے۔ اسی طرح یہاں بھی ہے کہ اپنے بھائی کے لیے ہو یا بہن کے لیے ہے، بھائی کے اندر بہن بھی شامل ہے، بھائی کے اندر بہن بھی شامل ہے، بھائی ہو یا بہن ہو اس کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ اس کا مثال لے لو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان اپنے لیے جو چیز خریدتا ہے
اعلیٰ درجے کا اچھے قسم کا خریدتا ہے، لیکن جب کسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دوسروں کے لیے خریدو، اسی طرح کی چیز دوسروں کے لیے خریدنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو دل میں یہ سوچتا ہے کہ دوسروں کے لیے اسی طرح کا اگر خریدوں تو وہ تو میرے برابر ہو جائے گی، وہ میرے برابر ہو جائے گی۔ ایک کام کرو، اسی طرح گھٹیا قسم کے لے لو۔ کیا کرو؟ گھٹیا قسم کے کم درجے کی چیز لے لو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس روایت کے خلاف ہے۔ سمجھ گئی؟ اسی طرح تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے ساتھ دوسرا اچھا معاملہ کرے، تو اسی طرح تمہیں بھی یہ چاہنا چاہیے، کرنا چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا معاملہ کرو۔ یعنی اپنے لیے اچھا معاملہ جس طرح چاہتی ہو، دوسروں کے لیے بھی وہی چاہنا چاہیے۔ یہی نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے لیے تو ٹھیک ہے کہ میں چاہوں کہ میرے ساتھ سب اچھا معاملہ کرے، میرے حقوق ادا کرے، لیکن میں کسی کا نہ کروں، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ چلیے